بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر، روحانی عملیات کورس۔ اس سلسلے میں آج کی ویڈیو ہے ویڈیو نمبر 25۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو ہر مشکل آسان ہونے کا وظیفہ بیان کروں گا، دعا کی قبولیت کا عمل بیان کروں گا۔ پچھلی ویڈیو میں بھی الحمدللہ میں نے اس طرح کے 2 اعمال بیان کیے تھے اور اس میں بتایا تھا کہ اگلی ویڈیو میں بھی اس ٹاپک پر انشاءاللہ تعالی وظائف بیان کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی 2 اعمال بیان کروں گا۔ پہلا عمل ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، جب آپ کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، آپ کا کام ہو یا کسی اور کا کام ہو، تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ پچھلی ویڈیو کے اندر 3 دن کے اعمال بیان کیے تھے اور عامل حضرات کو نصیحت کی تھی کہ لائف ٹائم اس عمل کو کریں، جب تک آپ عملیات کرتے ہیں اس عمل کو جاری رکھیں۔ لیکن آج کا عمل جو بیان کروں گا یہ صرف 1 دن کا عمل ہے۔ آپ کے دل میں کوئی مراد ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کریں۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اس کے بعد شروع میں 11 بار درود شریف، آخر میں 11 بار درود شریف، درمیان میں 1000 بار یہ آیت مبارکہ پڑھیں۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186۔ آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، اس کے بعد 11 بار درود شریف، پھر 1000 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، پھر 11 بار درود شریف، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں خوب گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار عمل کریں گے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ کسی کو کوئی نوکری کا معاملہ ہے تب بھی عمل کر سکتا ہے، رزق روزی کا معاملہ ہو تب بھی عمل کریں، کوئی شادی کا معاملہ ہو، کوئی اختلاف کا معاملہ ہو، کوئی محبت کا معاملہ ہو، کوئی دشمنی کا معاملہ ہو، کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ عمل بہت زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کے متعلق چند چیزیں آپ کو بتاؤں۔ میرے استاد میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ عمل جو ہے اسم اعظم کی تاثیر رکھتا ہے۔ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اسم اعظم پر تفصیلاً بات کروں گا۔ تو یہ ہلکا پھلکا معمولی عمل نہیں ہے۔ اس عمل پر میں اپنا آپ کو ذاتی تجربہ بتاتا ہوں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ضرورت پوری ہونی ہوگی تو آپ عمل کر لیں گے، اگر ضرورت پوری نہیں ہونی ہوگی تو آپ عمل کر ہی نہیں سکیں گے۔ آج آپ ارادہ کر کے دیکھیں، آج ارادہ کریں کہ میں عمل آج کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ارادہ کریں، آج آپ عمل نہیں کر سکیں گے، کل پرسوں ترسوں 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینہ۔ یہ اتنا ہیوی عمل ہے، وزنی عمل ہے، بھاری عمل ہے اور برکت والا عمل ہے، روب دبدبے والا عمل ہے۔ آپ ارادہ کریں گے یہ عمل آپ کر ہی نہیں سکیں گے، آپ کے اندر ہمت ہی نہیں بنے گی کہ میں عمل یہ کروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمل جب آپ دوبارہ شروع کریں گے 400 450 پر پہنچیں گے، آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی طبیعت پر بوجھ ہوگا، آپ کو 100 قسم کے کام یاد آئیں گے، آپ کو لگے گا کہ عمل میں چھوڑ دوں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا کام نہیں ہونا، آج آپ کے لیے حکم نہیں ہے، آج آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ جب کام ہونا ہوتا ہے ایسی دل سے آواز نکلتی ہے کہ آج اٹھو اور عمل کرو۔ آدھی رات کو 2 بجے اٹھ کر بھی عمل کریں گے، اتنا مزہ آئے گا، سرور آئے گا اور یقین کے ساتھ عمل کریں گے تو ایک ہی بار میں کام ہو جاتا ہے، دوبارہ عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ تجربے کی بات بتائیے۔ آپ ارادہ کیجیے گا لیکن آپ کے اندر عمل میں ہمت ہی نہیں بنے گی اور آدھے کے اندر بھی آپ کو تکلیف اور پریشانی ہوگی، عمل چھوڑ دو عمل چھوڑ دو۔ لیکن وہی شخص عمل مکمل کر لیتا ہے جس کی واقعی پریشانی ہو، واقعی جس کے چاروں طرف سے دروازے بند ہو چکے ہوں، واقعی جو بے آسرا ہو، بے سہارا ہو، وہ شخص عمل کرتا ہے تو اس کو کامیابی ملتی ہے۔ اور یہ عمل اس طرح کا عمل نہیں ہے کہ بس طوطے کی طرح آپ نے رٹ لیا اور عمل کر لیا۔ اصل یہ دل کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے،
ان کو کہو انی فانی قریب، انی فانی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ جب آپ آیت پڑھیں گے، زبان پر اس کی تلاوت ہوگی، دل میں آپ کے خیال چل رہا ہوگا، آپ کا توکل ہوگا، ایمان ہوگا، امید ہوگی اللہ کی رحمت کے اوپر، باری تعالیٰ آپ قریب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ایسا در نہیں ہے کہ جس در پر جا کر ہاتھ پھیلاؤں، کوئی ایسا در نہیں ہے کہ جس در پر جا کر سجدے کروں۔ باری تعالیٰ میری مشکل کو آسان فرمائیں، باری تعالیٰ میری مدد فرمائیں۔ یہ جذبات، یہ خیالات آپ کے اندر سے جب اٹھیں گے، عمل کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑیں گے، آپ یقین جانیں کہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اور اس عمل کی ایک اور برکت بھی آپ کو بتاؤں، یہ عمل کشف کا کام بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دو میاں بیوی ہیں، لڑے ہوئے ہیں، ان میں اختلاف ہے، وہ اب طلاق تک ان کی کہانی چلی گئی ہے، کورٹ میں کیس چلا گیا ہے، آپ ان کے لیے عمل کرتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھا، اس آیت مبارکہ کو 1000 بار پڑھا، اور پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت پر آپ نے یقین رکھا، امید رکھی، توکل کیا، آنکھیں بند کر کے آپ تصور کرتے رہے، تو آپ کو آنکھوں کے اندر، آپ کے خیال کے اندر وہ اسباب بھی دکھائے جاتے ہیں، وہ اسباب بھی آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ کس وجہ سے ان کے اندر اختلاف ہے اور کس وجہ سے ان کے اندر دوری پیدا ہو رہی ہے، تو دعا بھی قبول ہوگی، ان میں باہمی پیار، محبت، اتفاق بھی ہوگا، اور جو سبب ہوگا اس کو دور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی وہ اس نقصان سے بچے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، میں ذاتی باتیں اکثر شیئر نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ بہت پرانی بات ہے، 20-22 سال پہلے میں کسی کے لیے عمل کر رہا تھا، دو میاں بیوی تھے، لڑے ہوئے تھے، ان کے آپس میں مسائل طلاق تک چلے گئے، کورٹ میں چلے گئے، خلا تک ان کی نوبت آ گئی۔ تو ان کے لیے جب میں نے عمل کیا، عمل کرتے ہوئے مجھے دکھایا گیا کہ ایک خاتون ہے، اس کے ہاتھ کے اندر رومال ہے، اور رومال کا مکمل ڈیزائن دکھایا گیا کہ اس طرح کا ڈیزائن ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ تمہارا اس طرح کا کوئی رومال تھا اور اس پر اس طرح کے ڈیزائن یا پھول بنے ہوئے تھے، وہ رومال کہاں ہے؟ کوئی رومال کا مسئلہ، کوئی رومال کی کہانی، کوئی رومال کی بات آپ دونوں کے درمیان میں چل رہی ہے، یا کوئی ایسی بات مجھے بتائیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا ایسا رومال تھا، اس سے ہم ہاتھ پوچھا کرتے تھے، لیکن کچھ دن ہو گئے ہیں، وہ رومال اب ہمارے پاس نہیں ہے، گھر سے غائب ہو گیا، کسی نے اٹھا لیا، چوری کر لیا۔ تو اس میں اشارہ یہ ملا تھا کہ ان میں جو باہمی اختلاف ہے یا نفرت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جادو کیا گیا ہے، اور وہ جادو ان کے رومال کے اوپر کیا گیا ہے، وہ رومال انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ کو اس میں ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ چاہے آپ کو آنکھوں میں دکھا دے، وہ چاہے آپ کے دل پر القاء کر دے، کسی نہ کسی سبب سے اللہ تعالیٰ آپ پر باتیں ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو یقین ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ باقی دیکھیں، مشکل میں اور پریشانی میں اللہ کو نہ پکارے، پھر کس کو پکاریں؟ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ہر مرحلے غم پہ ملی تجھ سے تسلی، ہر مرحلے غم پہ ملی تجھ سے تسلی، ہر موڑ پہ گھبرا کے تیرا نام لیا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، گھبرا کر اسی کا نام لینا چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل سے ہماری زبان پر اللہ ہی کا نام جاری ہوتا ہے، مشکل میں اللہ ہی یاد آتا ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی یاد آتا ہے، نہ کوئی کام آتا ہے۔ تو بہرحال ایک یہ تمہید تھی، عمل آپ کو بیان کر دیا کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت، اول آخر 11 بار درود شریف، درمیان میں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 پڑھیں گے، 1000 بار پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ آپ کے مانگنے کے اوپر ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار عمل کرنا کافی ہے، اس میں کوئی ٹائم کی قید نہیں ہے اور اس میں جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے، ایک ہی محفل میں پڑھنا ہے، درمیان میں کسی سے بات نہ کریں، اور خشوع اور خضوع کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ تنہائی کے اندر اس عمل کو کریں۔ تقریباً 2-2.25 گھنٹے، حافظ و عالم ہو یا یہ آیت یاد ہو تو 2-2.25 گھنٹے لگ جاتے ہیں، جس کو آیت یاد نہ ہو تو شاید 10-20 منٹ زیادہ لگ جائیں گے۔ ایک تو یہ عمل آپ نوٹ کر لیں۔ دوسرا عمل یہ آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ کے کسی بھی کام میں رکاوٹ ہو، اس کے لیے دیگر اعمال کریں، وظائف کریں، اپنی تدابیر بھی کریں، یہ عمل ضرور کریں۔ سورہ طارق کی آخری 3 آیات،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। इन आयात को 313 बार पढ़ें। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर चीनी पर दम करें और इस चीनी को रोज़ाना कीड़े मकोड़ों में डालते रहें। ये अमल 3 दिन तक करें, 7 दिन तक के लिए करें या कि 14 दिन करें, 21 दिन तक करें। जब तक आपका मामला हल ना हो तब तक इस अमल को करें। कोई और अमल आप कर रहे हैं उसके साथ भी इस अमल को जारी कर सकते हैं। खुसूसी तौर पर इंसानी रुकावटें हों तो उसके लिए इस अमल को बहुत ज़्यादा आजमूदा पाया है। मिसाल के तौर पर आप कहीं पर नौकरी करते हैं और एक शख्स शरारत करके आपको नौकरी से निकालना चाहता है। ये एक इंसानी शरारत है। इस इंसानी शरारत को रोकने के लिए आप इस आयत मुबारका को 313 बार पढ़ेंगे। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर चीनी पर दम करके दुआ करेंगे कि बारी ताला ये जो बंदा मेरे साथ शरारत कर रहा है, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसके शर से मुझे महफूज फरमा। अल्लाह ताला कोई सबब पैदा फरमाएगा, वो आपके रास्ते से हट जाएगा। इसी तरह से कोई आपके मामलात के अंदर जादू के ज़रिए से, नज़र बद के ज़रिए से, हसद के ज़रिए से रुकावट डालना चाहता है, वहाँ पर भी अमल करेंगे, आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। ये अमल बहुत ज़्यादा आजमूदा हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अमाल में ख़ुद करता रहता हूँ। मैंने जितने भी अब तक आपको अमाल बयान किए हैं, अव्वल तो 90-95% अमाल अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ। अगर जो आमाल में नहीं भी करता तो अल्हम्दुलिल्लाह वो माजी के अंदर किए हुए आमाल हैं, मेरे आजमूदा आमाल हैं। इनको करें और ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं, खल्क़े खुदा को फ़ायदा पहुँचाएं। और आपके कुछ सवालात हों तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें इंशाअल्लाह ताला। आज ये 25वीं वीडियो है, मज़ीद 5 वीडियोज़ पर इस कोर्स को कंप्लीट करूँगा। ये हमारा टोटल कोर्स जो होगा 30 वीडियोज़ पर मुश्तमिल होगा इंशाअल्लाह, जिनमें से 3 या 4 वीडियोज़ के ऊपर मज़ीद वज़ाइफ बयान करूँगा, जिसमें खुसूसी तौर पर मेरे जहन में है कि हाज़रात के आमाल आपको बयान करूँगा। बच्चे पर हाज़रात कैसे करें या ख़ुद पर हाज़रात कैसे करें या बड़े अफराद पर आप हाज़रात किस तरह कर सकते हैं, तो हाज़रात के इंशाअल्लाह ताला आमाल बयान करूँगा। और 1 या 2 वीडियोज़ क्वेश्चन आंसर के ऊपर होंगी, जो आपके सवालात होंगे इंशाअल्लाह ताला उनके जवाबात देने की कोशिश करूँगा। आप मेरे लिए दुआ भी करें और इससे फ़ायदा उठाएं। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। आप में से 70% अफराद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उम्मीद है कि अब आपने कर लिया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।